رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصی نعماءہ العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل النور الساطع والضياء اللامع المنهاج البادي والكتاب الهادي المشهود بكعبة وهجرته بطيبة مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد والصلاة والسلام على آله الأطيبين الأطهرين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم دائما باقيا متواترا متواصلا متكاثرا من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال مولانا إمامنا الحسين عليه آلاف التحية والثناء انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما۔ ایک صلوات کا سہارا دے محمد و آل محمد پر۔ عزاداران مظلوم کربلا، سوگواران سید الشہداء، مقصد سفر امام حسین علیہ السلام کے کلی موضوع کے تحت یہ سلسلہ وار گفتگو جاری و ساری ہے، اور یہ گفتگو آج اپنے 5ویں مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ مسلسل ہم نے 4 دن اس بات کو بیان کیا اور صرف اشارہ کہہ کے گزر جاؤں کہ امام حسین علیہ السلام کے سفر کا مقصد کیا تھا۔ بنیادی کئی سارے مقاصد تھے جن کا عنوان خود امام حسین علیہ السلام نے فرمایا۔ سب سے پہلا یہ تھا کہ اپنے جد کی امت کی اصلاح، دوسرے یہ کہ امر بالمعروف، تیسرے یہ کہ نہی عن المنکر، اور چوتھا مرحلہ اپنے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے پدر بزرگوار کی سیرت پر عمل کرنا۔ اصلاح ہمیشہ اسی بات کی ہوتی ہے جہاں کوئی نقص یا کمی پائی جاتی ہے، جہاں کسی چیز کا فقدان پایا جاتا ہے، وہاں اس کمی کو دور کیا جاتا ہے، اس نقص کو دور کیا جاتا ہے، اور اصلاح وہیں کی جاتی ہے۔ آخر دین پیغمبر عربی اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ کیا کچھ خرابیاں آ گئی تھیں کہ مسیحائے دوراں نباز امت محمدی، لخت جگر فاطمہ زہرا، نور نظر علی مرتضیٰ علیہ السلام کو سفر کرنا پڑا، نانا کا مدینہ چھوڑنا پڑا، اور وصیت میں علی الاعلان آنے والی امت تک یہ بات لکھنی پڑی، جس کا خطاب اولی جناب محمد حنفیہ تھے، اور مخاطب ہم سارے لوگ ہیں جو آ رہے تھے دنیا تک، جو دنیا میں رہیں گے لوگ اور آتے جاتے رہیں گے، کہ اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ یقیناً وہ تمام چیزیں جسے اللہ چاہتا ہے، جسے اللہ کا رسول چاہتا ہے، انبیاء الہی چاہتے ہیں، اولیاء الہی چاہتے ہیں، اس طرح سے اگر سماج اور معاشرے میں اور امت میں وہ عمل نہیں ہو رہا ہے اور اس کی کمی محسوس ہو رہی، تو اصلاح اسی کی جائے گی۔ بہت سارے موضوعات ہیں، ایک وسیع موضوع ہے، لیکن آئیے آج جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے وہ ایک اہم ترین پہلو ہوگا کہ کس چیز، بہت ساری چیزیں تھیں جس کا فقدان ہو گیا تھا اور پیغمبر کی اس امت نے اسے بالائے طاق اٹھا کے رکھ دیا تھا۔ ایک اہم ترین مسئلہ تھا کہ اپنے کیے پر شرمندہ ہونا، جسے انابہ یا اور آسان کر دوں جسے توبہ کہا جاتا ہے۔ توبہ اپنے کیے ہوئے جرم کی، خطا کی معافی کا نام ہے، اور جرم یا خطا یا حکم الہی کی نافرمانی معصوم ذوات مقدسہ کے علاوہ ہر ایک سے ممکن ہے، اور کم و بیش کرتے ہیں، وہ کبیرہ کی صورت میں، صغیرہ چھوٹے گناہ ہو یا بڑے گناہ ہو، جان بوجھ کر ہو یا انجانے میں ہو جائے،
معصوم ذوات مقدسہ کے علاوہ ہر کسی سے ممکن ہے۔ لیکن انسان اگر اپنے کیے پر شرمندہ ہو جاتا ہے، پشیمان ہو جاتا ہے، اس کا اعتراف کر لیتا ہے، تو وہ اللہ جو ستار بھی ہے، غفار بھی ہے، اس کے غفوریت کا اور اس کے غفاریت کا تقاضا یہ ہے کہ جب اس کی بارگاہ میں جایا جائے اور اپنے توبہ کو پیش کیا جائے تو پروردگار اس توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ امت پیغمبر میں جہاں بہت سارے جرائم بڑھ گئے تھے اور علل اعلان کیے جا رہے تھے، وہاں ایک یہ تھا کہ کیے پر شرمندہ نہیں ہوتے تھے، اپنے کیے پر نادم نہیں ہوتے تھے۔ پیغمبر عربی کی حیات طیبہ کے بعد، آپ کی آنکھیں بند ہونے کے بعد، آپ کے وسائل حق کے بعد، یہ سماج اور وہ امت جو امت محمدی کا دعویٰ کر رہی تھی، اسی مدینے میں اہل بیت علیہ الصلوۃ کے ساتھ ان کی حق تلفی میں کیا کچھ نہیں کیا گیا، چاہے حق امیر کائنات کا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا ہو، یا در دولت الہام و وحی الہی پر آ کر کے جسارتیں کرنی ہوں، یا امیر کائنات اور جو خلیفۃ المسلمین ہیں وسیع رسول خدا ان کے گلوئے پاک تک رسے کا پہنچا دینا ہو۔ یہ وہ اعمال تھے جو اہل بیت علیہ السلام کے خلاف انجام دیے گئے۔ اس کے علاوہ جو سماجی دیگر بیماریاں اور جو بہت سارے اور دیگر وبائیں، جو روحانی وبائیں پھیلی ہوئی تھیں، اس پر نہ صرف یہ کہ توبہ نہیں کرتے تھے بلکہ اس پر مصر تھے، اس کی تکرار کرتے تھے اور اس پر ہٹ دھرمی پر تلے ہوئے تھے۔ ضرورت تھی کہ انسان سے اگر خطا ہو گئی ہے تو کریم پروردگار ہے اور اس کے اولیاء پاک کریم ہے، توبہ کے لیے کہ در دولت پر آ کر کے توبہ کرے انسان۔ قرآن نے بہت ساری راہیں بتائی ہیں، احادیث میں بھرے پڑے ہیں اس کے موارد اور موضوعات کہ کس سلسلے میں ہو جائے۔ توبہ کے لیے سب سے پہلے کہ انسان جب توبہ کرنا چاہتا ہے اور اپنی خطا کی معافی مانگنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے ہوگا کہ وہ اپنے کیے پر شرمندہ اور پشیمان ہو کہ مجھ سے خطا ہو گئی ہے۔ دوسرا مرحلہ یہ آتا ہے کہ اب گناہ نہ کرنے کا ارادہ اسے کرنا ہوگا۔ بہت سارے ہیں جسے ہمارے اردو ادب میں اور اردو دنیا میں جملہ کہا جاتا ہے کہ صاحب وہ بلی والے توبہ نہیں ہونا چاہیے، کہ اب یہ ایک بار کیا اور دوبارہ پھر اسی کو کر بیٹھے۔ یعنی ایک بار اگر کسی گناہ سے توبہ کیا اور پیش پروردگار اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے اس کی مغفرت کی مانگی ہے تو دوبارہ پھر اس گناہ کی تکرار بار بار اور آمدن اور جان بوجھ کر نہیں ہونا چاہیے۔ قبولیت دعا کے شرط میں سے کہ بھی دوسرا یہ ہے کہ گنہگار پھر اس گناہ کی طرف نہ پلٹنے کا ایک دم یقینی ارادہ رکھتا ہو کہ اسے دوبارہ گناہ نہیں کرنا ہے۔ اور یہ ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا فریضہ ہے جسے انجام دینے کے لیے شرط یہ ہے کہ ایک عزم مصمم، اور جب اس نے قطعی ارادہ کر لیا تو اس کی جانب جو اس کی بازگشت کا ارادہ نہیں رکھتا ہے وہ پشیمانی ہی اس کی ترقی اور اس کی کامیابی کا راز ہے۔ میں یہ ایک نئے رخ صاحب کی خدمت میں پیش کروں، اور بڑی اچھی بات کہی ہے اردو دنیا کے ایک اچھے شاعر نے، ایک مداح اہل بیت نے، کہ حر بننا آسان ہے کتنا، پھر بھی کتنا مشکل ہے، اپنی خطاؤں پہ شرمانا سب کے بس کی بات نہیں۔ توبہ کیے ہوئے خطا کی معافی، اس کا بہترین آئیڈیل اور نمونہ ہمارے اور آپ کی دنیا میں اور کتابیات کربلا اور ادبیات کربلا اور ادبیات تشیع میں حضرت حر علیہ السلام کی زندگی پاک ہے۔ حالات، زمانہ جس بھی صورت اور جس بھی رخ سے ہے، جو 1000 کے لشکر کے سردار ہے، آتے ہیں، آنے کے بعد امام وقت کے پیچھے نماز ہی پڑھتے ہیں، اور امام نے اپنی بارگاہ میں آنے سے پہلے اور شرف قبولیت انہیں بخشنے سے پہلے سب سے پہلے حر اور حر کے لشکر کو پانی پلایا ہے، امام کے ساتھ نماز بھی ادا کی۔ اور جب پھر وہ وہاں سے کوچ کرنے کا ہوا تو جیسے امام نے لجام فرس کو اشارہ کیا اور چلنا چاہا، آئے اور گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیا حر نے۔ فرزند رسول آپ کوفے نہیں جا سکتے ہیں، حاکم کا حکم ہے کہ آپ کوفے نہیں جائیں گے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ امام نے کہا کہ قد ثقلت امک، حر تیرے غم میں تیری ماں بیٹھے۔ تاریخ نے کہا جیسے یہ جملہ جناب حر نے سنا تو جو گرفت تھی گھوڑے پر کی لجام پر وہ ڈھیلی پڑ گئی حر کی، اور ہاتھ کو نیچے کر کے سر کو جھکایا، پلکوں کو جھکایا، اور نہایت ہی تھر تھراتے ہوئے لہجے میں کہا کہ یہ جملہ میں آپ کو بھی کہہ سکتا تھا مگر یہ کہ آپ کی ماں فاطمہ ہے۔ یہیں پر ایک بات ختم ہو گئی۔ اپنے کیے پر احساس تو اس وقت رہا، لیکن ایک چنگاری ذہن حر میں اس نے جنم لیا معرفت کی، اور گرفت ڈھیلی ہو گئی حر کی اس بات پر کہ مجھ سے خطا تو ہو گئی ہے اور مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ سفر جاری رہا اور امام کوفے نہیں گئے،
کربلا کی جانب آئے. 2 محرم کا مرحلہ آیا، جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، تاریخ آپ کی نگاہوں کے سامنے علماء اور خطباء سے آپ سنتے ہیں. 2 محرم کو کنارے فرات کے خیمے کا لگنا، حر کی پھر دخل اندازی اس میں ہونا کہ نہیں آپ یہاں فرات کے کنارے خیمے نہیں لگا سکتے. حاکم کا حکم آیا کہ آپ کو کہیں پانی اور پانی کی پہنچ سے دور آپ کو رکھا رہے، خیمے وہاں سے ہٹا لیے گئے. آخر آ جاتی ہے شب عاشور، اور اس بے چینی اور اس طلب کو جو دل میں پھر وہی جو ہلکی سی چنگاری معرفت کی ذہن حر میں آئی تھی، میں توبے کی سلسلے میں آ رہا ہوں اور اپنی خطا پر احساس کے سلسلے میں جناب حر نے احساس کیا اور احساس ندامت کیا. اور صرف اسی پہ نہیں، میرے لال میرے ہاتھوں کو باندھ دو، میرے آنکھوں پہ پٹی باندھ دو، اور اس کیفیت میں اس لیے کہ میں حسین کا مجرم ہوں. احساس ندامت کے ساتھ آئے اور اپنے آپ کو امام کے قدموں پر گرا دیا. جب توبہ کرنے والا، جب استغفار کرنے والا، جب اپنی خطاؤں پر پشیمان ہونے والا شخص کسی کریم کی بارگاہ میں جاتا ہے تو کریم اپنا کرم کس طرح سے دکھاتا. تاریخ نے لکھا ہے کہ وہ پیشانی جو قدم امام حسین میں، بارگاہ امام حسین میں خم ہو گئی تھی، تو امام نے حر کو دونوں بازوؤں سے پکڑا اور اٹھایا ہے اور اتنا بلند کیا حر کو کہ امام کا چہرہ اور حر کا چہرہ برابر ہو گیا ہے. حر میں نے معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا. اخطأت یا رسول اللہ، فرزند رسول مجھ سے خطا ہو گئی ہے. احساس ندامت کے ساتھ جب کریم کی بارگاہ میں انسان جاتا ہے تو کرم کا تقاضا ہے کہ اسے معاف کر دیا جائے. اور صرف یہی نہیں کہ معاف ہی نہیں کیا ہے، اس کے بدلے ایک ایسا تمغہ دیا ہے، ایک پیشانی پر ایک ایسی چیز باندھ دی ہے کہ کائنات کے تمام جواہرات کو، تمام تر خزانوں کو خالی کر کے ایک ترازو میں رکھ دیا جائے، پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور اس چیز کو جو پیشانی حر پر باندھا ہے اس کو دوسرے میں رکھ دیا جائے، پھر بھی یہ چیز جو تحفہ حسین ہے وہ وزنی ہوگا. مولا کریم ہیں آپ، کچھ بھی دے سکتے تھے حر کو، کوئی بھی ہدیہ آپ دے سکتے تھے، معاف تو آپ ہی نے کر ہی دیا ہے، شہید کربلا بنا دیا ہے علیہ السلام کے آپ نے تمغے سے آپ نے نواز دیا ہے. لیکن پیشانی پر پھر بھی آپ نے رومال حضرت زہرا کیوں باندھا ہے؟ اس لیے کہ اس نے جس جگہ سوچا تھا نا، جس ذہن میں، اور اس جگہ سے جب اسے احساس سے ندامت ہو گئی اور اپنے پاکیزی فکر کا تمغہ اب اسے دینا ہم جب چاہیں گے تو یہ ہوگا کہ اسی پیشانی پر رومال حضرت زہرا باندھ دیا. پروردگار جو کریم ہے، ستار ہے، غفار ہے، پردہ بھی ڈالتا ہے، اور اگر اس پردے ڈالے ہوئے صورت میں انسان آ کر کے اپنے گناہوں کو توبہ کر لیتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے تو پروردگار نہ صرف یہ کہ اس کے جو پردہ تھا اس گناہ کو اس کو رہ نہیں دیتا، بلکہ گناہوں کو معاف کر کے آپ یہ بتائیں کہ وہ پروردگار جو حسین کا خالق ہے، جو خلیل کربلا کا خالق ہے، جو شہید کربلا کا خالق ہے، جو سید الشہداء کا خالق ہے، وہ کتنا کریم ہوگا جو حسین کے کرم کا خالق ہے. اس کی بارگاہ میں اگر آئے اور انسان اپنے خطاؤں کو، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے تو پروردگار نہ صرف یہ کہ معاف ہی نہیں کرتا، معاف کر دیتا ہے، بلکہ اس کو ان تمام چیزوں سے نوازتا. گناہ کے سلسلے میں تاریخ میں ملتا ہے اور حدیث ہے معصوم کی کہ جب کوئی شخص کہیں کسی گناہ کے موقع پر ہو اور اپنے آپ کو اس گناہ سے بچا لے تو پروردگار اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کے سبب اس شخص کو ایسا سرور اور ایسا اطمینان عطا کرتا ہے جو اس سے کہیں چند برابر ہوتا ہے. مثلا میں اپنے جوانوں کے لیے کہوں، اگر ہم گزر رہے ہیں بازار سے، شاہراہ پر ہیں، کسی جگہ پر ہیں اور کوئی نامحرم کا گزر ہوتا ہے تو فطری تقاضوں کے تحت جو آنکھیں اس جانب اٹھ جاتی جدھر نہیں بڑھنا اور نہیں اٹھنا چاہیے ہے، اگر اس ارادے سے کہ میرا اللہ راضی نہیں ہوگا، میرا امام راضی نہیں ہوگا، اگر پلکوں کو جھپکا لیتے ہیں اور اس وقت اپنی نفس کشی کرتے ہیں تو اللہ اس کے بدلے آپ کے قلب پر ایک ایسا سرور اور سکون اطمینان عطا کرے گا اسی دنیا میں، اس آخرت اسی دنیا میں کہ جو اس سے چند برابر ہوگی. کربلا ہم کو توبہ کرنا سکھاتی ہے. مقصد حسین میں سے سفر کربلا کے ایک یہ ہے کہ انسان بارگاہ پروردگار میں آ کر کے گناہوں کا اعتراف کر لے، خطاؤں کی معافی مانگ لے. اور اس کے لیے جو ایک عنوان، جو ایک آئیڈیل، جو ایک سمبول دیا ہے کربلا، ایک مختلف موضوع ہے، شاید اشروں کی ضرورت پڑے. ہر موضوع پر، ہر ٹارگٹ پر کربلا، ہر موضوع پر، عنوان پر کربلا ہمارے لیے ایک عنوان ہے. توبہ کے لیے، استغفار کے لیے اور اپنے خطا پر شرمندہ ہونے کے لیے کربلا کے عظیم ترین نمونے کا نام ہو رہا ہے. اور یہاں پر جو آئے ہیں انہوں نے اپنے جو رشتوں کو جو پیش کیا ہے، رشتوں کے میں کیا کروں، وقت کی بہت کمی رہ جاتی ہے، ساری بات تو نہیں کہہ سکتے، لیکن کم سے کم وقت میں کوششیں کرتے ہیں کہ سمندر کو کوزے میں سمو کے آپ کے سپرد کر دیں. اور اللہ سلامت رکھے نور چینل کے تمام خدمت گزاروں کو. پروردگار انہیں
دنیا کے تمام آفات سے محفوظ رکھے جو اس کار خیر کو انجام دے رہے ہیں، اور سبب خیر ہو رہا ہے یہ النور چینل جو پیغام اہل بیت و پیغام کربلا کو پوری دنیا میں پہنچا رہا ہے۔ آئیے اس بارگاہ میں، آئیے کربلا کی تاریخ کے اوراق میں سے ایک ورق آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ دنیا کی ہر ماں چاہتی ہے کہ اس کا بچہ جوان ہو، پروان چڑھے۔ جیسے جیسے عنفوان شباب کی جانب آتا ہے، ماں کی امنگ اور امیدیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، لیکن کربلا میں ایک ایسی بھی ماں ہے جو ایسے پہ ہمیشہ گریہ کرتی رہی ہے جس کی رونے والی ماں دنیا میں نہیں تھی۔ کیا کروں، وقت کی میری کمی، لیکن میں 2 جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اون محمد علیہ السلام آتے ہیں بارگاہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا میں کہ مادر گرامی مامو جان شہادت کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، جان فدا کرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا خود اس بارگاہ میں، بارگاہ امامت میں آتی، میرے ماں جائے تمہاری بارگاہ ہم اس لیے آئے ہوں اپنے بچوں کی شہادت کی بھیک ہمیں دے دو۔ تمام تر مکالموں کے تبادلے کے بعد امام نے اجازت دی اور مرج البحرین کے 2 موتیوں کو جو گھوڑوں پر سوار کر کے بھیجا ہے۔ جانے سے پہلے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے ایک جملہ کہا تھا، یا عون و یا محمد لا ترجع الی حیا، جا تو رہے ہو لیکن زندہ واپس نہ آنا۔ دنیا کی مائیں جب بھی اپنے اولاد کو سفر پہ بھیجتی ہیں، امام ضامن باندھتی ہیں، سلامتی کی دعائیں دیتی ہیں، واپس آنے کی دعائیں دیتی ہیں، بلائیں لیتی ہیں، لیکن یہ واحد ماں ہے کربلا کی جو یہ کہہ کے بھیج رہی کہ جا تو رہے کہ زندہ واپس نہ آنا۔ جا رہے ہو، فرات تک پہنچو گے، فرات کے پانی پر نظر پڑے گی لیکن منہ موڑ لینا، اس لیے کہ سکینہ پیاسی ہے، اس لیے کہ تمہارا آقا تمہارا سید و سردار پیاسا ہے۔ فوجوں میں دھس گئے، نیزوں میں پروئے ہوئے یہ دونوں شہزادے ایک کے بعد دیگرے زمین کربلا پہ گرے، اور جب امام وقت گئے ہیں، امام لے کر کے آئے ہیں تو ایک آواز دی کہ بہن زینب آؤ اپنے بچوں کا دیدار کر لو۔ تو میرا سلام و زینب کے اس لہجے پر شہزادی نے یہی کہا تھا، بھیا اس گنج شہیدہ میں ان امانتوں کو رکھ دو، اس لیے کہ جو ہم حسین کی راہ میں ہدیہ کر دیتے اس سے واپس نہیں لیتے۔ آنکھوں اور پر پہرا لگایا خود زینب کبریٰ نے، رونے سے اپنے آپ پر ضبط کیا اور اپنی آنکھوں پر پہرا لگایا رکھا، گریا نہیں کیا، لیکن شام تک روتی چلی گئی حسین پر، اس لیے کہ حسین کے رونے والی ماں موجود نہیں تھی۔ لیکن جب مدینے واپس آئی شہزادی اور جب بستر دکھائی دیا تو جی بھر آیا، ایک بار کربلا کا رخ کر کے کہا، اے میرے لال تمہاری ماں تم سے شرمندہ ہے، اب تک اس پر روتی رہی جس کی رونے والی ماں موجود نہیں تھی، میرے لال تمہاری ماں تم سے بہت شرمندہ ہے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔